یہ یاد رکھیں اسلام کا سمم بونم قتال ہے. جہاد اور قتال، جہاد کی اعلیٰ ترین شکل، جہاد تو کہتے ہیں اسٹرگل کو، تزکیہ نفس بھی جہاد ہے، اس کی اعلیٰ ترین شکل ہے قتال کہ کوئی شخص اپنی جان ہتھیلی پر لے کر اپنے رب کے لیے میدان جنگ میں اتر آئے اور اپنی جان دے دے. اسے ہم کہتے ہیں شہید. شہید عربی میں کہتے ہیں گواہی دینے والے کو. جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ اپنے عمل سے گواہی دیتا ہے کہ میرا جو ایمان ہے یہ کنوکشن والا ہے، جس نظریے کو میں سمجھتا تھا نا درست، اس کے لیے میں نے جان دے کے، اپنی جان دے کر یہ گواہی دے دی ہے کہ یہ نظریہ درست ہے، اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے. اسلام کی چوٹی سمم بونم، جسے ایمینوئل کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ آف اینی فلسفی از نون ایز سمم بونم. اسلام کا سمم بونم قتال ہے کہ شخص، کوئی بھی شخص اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن ظاہر ہے جب سے حکومتیں بنی اور پھر فوج بننی شروع ہوئی، اس وقت تو پھر فوج کی ذمہ داری ہوگی. جب سیدنا عمر نے ایک فوجی چھاونیاں بنائی ہیں تو سیدنا عمر خود تو آگے نہیں جا کے لڑتے تھے. یا آج اگر جنگ ہوگی تو پرائم منسٹر نے آگے جا کے نہیں لڑنا ہوگا، وہ فوج نہیں لڑنا ہوگا. کیوں؟ ہاں، لیکن اس قتال میں سب کے سب لوگ شامل ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی ساری فائنینشل سپورٹ جو ہو رہی ہے وہ ہمارے پیسے سے ہو رہی ہوتی ہے، پاکستانی عوام دے رہی ہوتی ہے. تو جہاد میں، قتال میں کسی نے اسلحہ پکڑ کے لڑنا ہوتا ہے، کسی نے فائنینشل سپورٹ دینی ہوتی ہے. کئی لوگ ہیں جو پیچھے روٹیاں پکا کے ان کو کھانا پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ ایک گن اٹھانے والا نہیں کہتا تو کیا کیتا ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ آنکھ جو ہے وہ پاؤں کو کہنا شروع کر دے جی تیرا کیا کمال ہے، دیکھا تو میں نے تھا، اور پاؤں کہنا شروع کر دے جی تو تک بھی لیسی کے لینا سی، تو عمل لینے سن جا کے میری وینا ٹور کے آگے گئی ہیں. تو ہر چیز کی اہمیت ہے، آنکھ کی اپنی جگہ، پاؤں کی اپنی جگہ. ہاں، اسی طریقے سے قتال کے حوالے سے جتنی ان پٹ ہے، ظاہر ہے جب میرے بھائی جب ہم پیٹرول 70 روپے لیٹر لے رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے 35 روپے جو ہے وہ ہمارا ٹیکس ہوتا ہے، تو یہ ٹیکس ہم ڈیفنس کے اوپر ہی لگا رہے ہوتے ہیں نا، اور باقی چیزوں کے اوپر. تو پاکستان کا ایک ایک مسلمان، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہاں پہ جو جہادی تنظیمیں جو ہے چندے لے کے تو اپنے پیٹ اور توندے بڑھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے دہشت گرد قسم کے باڈی گارڈ پالنے کے لیے موٹے موٹے جو 2-2 کلو گوشت کھا جاتے ہیں اور لینڈ رووروں میں پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں آپ دیں، اور چندہ دے رہے ہیں. بھائی میں جتنی دفعہ موٹر سائیکل میں 1 لیٹر پیٹرول ڈرواتا ہوں 35 روپے میں جہاد کے لیے دے رہا ہوتا ہوں، کیونکہ اسی 35 روپے میں سے ہمارے یہ ڈیفنس کا بجٹ میٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو پاکستانی عوام دے رہی ہے، صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی دے رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ اب ہر بندے نے جا کے وہ پھر وہ تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب تسی تے جا نہیں سکتے، چلو چندہ ہی دے دو. تو چندہ پائی پہلے ہی دے رہے ہیں. اور آج جا کے ہماری جو ہے وہ ایجنسیز کو اور باقی لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جہاد پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے. جہاد اگر کرنا ہے اسلامی حکومت میں صرف فوج کا کام ہے. کسی عام شخص کو اجازت نہیں ہو سکتی اسلامی حکومت کے اندر کہ وہ گن اٹھا کے اپنی پارٹی، اپنی جماعت بنا کے تو جا کے لڑنا شروع کر دے. تو اس کی کمپیٹنسی نہیں ہے، وہ اس کے لیے ہے ہی نہیں ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ جس کو نہ نماز صحیح طریقے سے پڑھنی آتی ہے، نہ اس کو ریلیجن کا پتہ ہے، اور وہ کہ میں بھی چونکہ مسلمان ہوں، اور جا کے ممبر پہ کھڑے ہو کے تو جمعہ پڑھانا شروع کر دیں، تو اس کو ویلکم کہے گا. اسی طریقے سے ایسی تنظیمیں کہ جو پرائیویٹائز جہاد کو کی ہوئی ہیں، ان کو کسی طریقے بھی ویلکم نہیں کرنا چاہیے. اور آج آپ دیکھ لیں ہمارے لیے خود وبال جان بن گئی ہوئی ہیں. وہی تنظیمیں ہمارے لیے وبال جان بن گئی ہیں جب ڈیویٹ ہوتی ہیں. تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی. یہ آیات آ رہی ہیں، ان آیات کو پڑھتے ہوئے ان کو کانٹیکسٹ ضرور دیکھ لیں. سورہ التوبہ کی آیات ہوں، سورۃ النساء کے اندر ہوں، باقی صورتوں کے اندر جہاد اور قتال کے حوالے سے بالکل اس کو کلیئر کٹ کر لیں کہ یہ قتال اور جہاد پرٹیکولرلی اس چیز سے ریلیٹڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تھا. اس کے بعد آج امپلیمنٹ کرنے کے لیے بڑی دقت نظر کی ضرورت ہے. آیات تو بڑی ظاہر گرما دینے والی ہوتی ہیں، انسان کو بڑا جوش چڑھتا ہے کہ یار مجھے بھی لڑنا چاہیے. آج بھی آپ دیکھیں گے یہ آیات کا سٹارٹ ہی سورۃ الحج کی 39 آنورڈ ایسا ہو رہا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں بھی جناب اسلحہ اٹھا کے تو فلاں جگہ پہنچ جاؤں اور فلاں جگہ پہنچ کے لڑنا شروع کر دوں، لیکن کسی طریقے اور قاعدے کے مطابق ہوگا. اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ جس کا منہ ہو اٹھا کے تو چل پڑے. اس سے پھر نقصان ہوتا ہے. اور خصوصاً جب کہ اب ملک بن چکے ہوئے ہیں اور ہماری باؤنڈریز ڈیفائن ہیں، اس وقت ظاہر ہے کہ ہم ایک معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں. جب اس طرح کے معاہدوں میں لوگ بندھے ہوئے ہوں، پھر اس طریقے سے اجازت نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو اس قسم کی گوریلا کاروائی کریں کہ جس کے نقصان کے اندر باقی مسلمان بھی پھر قتل ہونا شروع ہو جائے. تو یا اوپن جنگ ڈکلیئر کریں، ادروائز اس طریقے سے نہیں. باقی جو وہ آپ دیکھیں جو وار لڑنی ہے آج کل تو ساری فائنانس کی گیم ہے، پولیٹیکل گیمز چل رہی ہیں.
ٹھیک ہے, پراپوگنڈے کی گیم چل رہی ہے, اس کے اندر آپ فلرش کرنے کی کوشش کریں. آج میرے بھائی اسلحے کے زور کے اوپر کوئی کسی کے ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتا. یہ کہنا پنجابی کہنا کنو کڈ لو گل کہ اسلحے کے زور کے اوپر آپ کسی ملک پہ قبضہ نہیں کر سکتے آج کے دور کے اندر. یہ کلیئر کٹ ہے. یہ کر لیا امریکہ نے جتنی بدماشی کی ہے, کیا کر لیا, ذلیل ہی ہو رہا ہے نا. تو امریکہ کے تو بالکل پاس کو بھی کوئی اور ملک نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے. برابر کے 19 میں انڈیا پاکستان پہ قبضہ کر لے گا یا پاکستان انڈیا پہ قبضہ کر لے گا, نیور, کبھی نہیں ہو سکتا ایسا. دونوں ایٹم ہم چلائیں گے دونوں ہی ختم ہو جائیں گے. اب وہ دور نہیں ہے اس طریقے سے. ہاں پولیٹیکلی آپ وار اپنا اس طریقے سے فائنینشل جو ہے ترقی کے ساتھ اس چیز کے ساتھ آپ وار کو ون کر سکتے ہیں. تو اب یہ آیات بھی آ رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الحج آیت نمبر 39. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اذن دے دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو کہ وہ قتال کر سکتے ہیں, جنگ کر سکتے ہیں, بانہم ظلموا, اس بنا پر کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا. اب یہ ہے تو پرٹیکولر مسلمانوں کے بارے میں ہے جن کو ظلم کے ساتھ مکے سے شہر بدر کر کے مدینے جانے پر مجبور کیا گیا, اور وہ بالکل نہاتے وہاں پر پہنچے, وہاں پہ انصار نے ان کی مدد کی تو تھوڑا وہ اسٹیبلش ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اب ان مظلوموں کو تو اجازت ہے کہ بدلہ لے سکتے ہیں, اجازت دے دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ قتال کر سکتے ہیں وہ لوگ جن پر ظلم کیا گیا. اب یہی آیات پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں فلاں جگہ ہو رہا ہے, اب ہمیں بھی یہاں پہ اجازت ہے کہ چونکہ فرانس کی فوج وہاں گئی بھی تھی, یہاں پہ فرانس کے جو نہاتے شہری ہیں ان کو ہم قتل کریں گے. یہ وہ اینالوجیز بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے نہیں ہوگا, اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا ہوگا. اور اسلام میں تو یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے اسی کے ساتھ ہی آپ بدلہ لے سکتے ہیں, کسی اور سے نہیں لے سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹے نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے باپ کو بھی قتل کیا جائے. چاہے جائے کہ آپ یہ کہیں گے جی فرانس کی فوج وہاں پہ گئی تو ہم فرانس کے شہریوں کو ماریں گے, اس طرح نہیں ہو سکتا. قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور اس کا پھر آپ نقصان دیکھ لیں, 5 ملین کے قریب لوگ ہیں اس وقت فرانس کے اندر, 50 لاکھ کے قریب جو مسلمان ہیں. یہ 2-4 لوگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, ان 50 لاکھ کا جینا جو ہے وہ دوبر ہو جاتا ہے. مسلمان کولڈ وار ون کر رہے ہیں. مسلمان اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے جو کردار کے ذریعے جو گاڈ کو رسپانس کر رہے ہیں. میں اس کردار اور اخلاق سے مراد پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کے مسلمان نہیں لے رہا, یورپ کے مسلمان. اور ان کا اخلاق اس طرح کا ہے کہ یورپین بھی اپنے, جن کے اخلاق پہ ہم جو ہے وہ حسد کرتے ہیں کہ یار کیا اخلاق ہے یورپ کے گوروں کا, وہ ان کے اخلاق کے اوپر کرتا ہوں. میں اکثر سوچتا ہوں کس طرح یار پاکستانی تھے ادھر جا کے کیسے وہ اس طرح ہو گئے. اس لیے کہ ان کو ماحول اچھا ملا اور ان کے تو دین میں بھی اخلاقیات تھیں, وہ جا کے زیادہ فلرش کر جاتے ہیں گوروں کی نسبت. اس لیے وہاں کے مسلمانوں کا اخلاق ان کے گوروں سے بھی بہتر ہے. ہمارا تو خیر گوروں کے بھی برابر نہیں ہے, ان کے عشر شیر کو بھی نہیں پہنچتا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو ان کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. لیکن یہ چند لوگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, پھر آپ دیکھ لیں پھر کیا کیا وہاں پہ تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. یقین کریں ترس آتا ہے. میں جب دیکھتا ہوں نا ان مسلمانوں کی حالت, کس طریقے سے بےچارے وہ پھر کبھی مسجدوں میں وہ اس طریقے سے پلے کارڈ لگا کے, کبھی چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کہ میں مسلمان ہوں, میں دہشت گرد نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اس قسم کی ایکٹیویٹیز وہ کرتے ہیں لوگوں کو اپنا حق بتانے کے لیے. کیا کچھ ان کو کرنا پڑتا ہے, لیکن یہاں پہ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ذرا ویڈیو میں آپ اس قسم کی وہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اور بم دھماکے دیکھ کے خوشی ہوتا ہے نا, اپنی تو کوئی چیز مسٹیک میں نہیں لگی ہوئی نا. آپ تو ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ویڈیو, آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ تو اسمیل بھی نہیں آنی ہوتی بم دی, گرمائش تو بڑی دور کی بات ہے. تو اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ وہ قتال کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ جن پر ظلم ہوا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ, اور بے شک اللہ تعالیٰ پر بھی ہے کہ وہ ان کی مدد کرے گا. لقدیر, پوری طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا. اور مدد کی الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حق, وہ لوگ کہ جن کو بغیر حق کے, نہ حق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. مشرکین عرب نے قریش ہونے کے باوجود مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کے مقدس جرم میں انہوں نے مکے سے نکال دیا. الا ان یقولوا ربنا اللہ, صرف اس مقدس جرم میں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. اللہ, ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے. اور یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے, کوئی شخص پریکٹسنگ مسلمان بنتا ہے, سب سے پہلے اس کے گھر والے مخالف ہو جاتے ہیں. اگر کوئی کتاب و سنت کے منہج پہ آ جاتا ہے, معاشرہ کو حالف اختیار کر لیتا ہے
کہ جی اتنے بزرگوں کو چھوڑ کے ایک ہی بزرگ کو مان رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو یہ ٹانٹ کیا جاتا تھا، تانا دیا جاتا تھا کہ اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا مان رہے ہو، ایک الہ مان رہے ہو. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرو فالوورز کو اس اعتبار سے ٹانٹ کیا جاتا ہے اتنے بزرگ بابوں کی جگہ ایک کو بزرگ مان رہے ہو، محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کو نکالا گیا ہے، اب ان کا یہ حق ہے کہ یہ اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے اس مقدس جرم میں نکالا گیا، تو اب یہ قتال کر سکتے ہیں. اور اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی قتال کی بتا دی کہ یہ قتال کیوں کیا جاتا ہے. ظاہر ہے دنیا میں شیطان جو ہے وہ کبھی بھی رحمان کے بندوں کو سکون سے نہیں رہنے دے گا، وہ اپنے ایجنٹ بھرتی کرے گا من الجنتی والناس، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی. کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور وہ جو ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کرے گا کہ دنیا میں بے حیائی پھیلے، گاڈ کے مخالفین میں اضافہ ہو اور اس کے ماننے والے بڑھے. تو ظاہر ہے کہ اس نے جس طریقے سے پنجے گاڑے ہوئے ہیں تو یہ خالی تقریروں سے تو نہیں یہ چیزیں چھوڑیں گے، ان کے خلاف قتال تو کرنا پڑے گا. دنیا میں ظلم ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے. آن کنفلکٹ ضرور آتا ہے ایز اے لاس ریزارٹ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے اور پھر اس کی حکمت بتا دی ہے کہ یہ مسلمان جو قتال کر رہے ہیں، اب غزوہ بدر آئے گا، یہ بدر ابھی نہیں ہوا تھا، اس کے بعد کنٹینیوسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 11 سال کی جو زندگی ہے یہ قتال سے بھرپور ہوگی. تو اس کی حکمت ہے اور وہ حکمت آ گئی ہے. بڑی اہم ترین آیت سورۃ الحج کی آیت نمبر 40. ویسے میں آپ کو حکمت والی بات بتاؤں، قرآن حکیم میں جتنی بھی صورتیں ہیں ان کی آیت نمبر 40 بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس میں ختم نبوت کا اعلان ہوا. تو یہ 40 جو ہے یہ اسلام میں بڑی اہمیت ہے اس کی. اسی لیے وہ تبلیغی جماعت والوں نے بھی اسی سے پلی لیتے ہوئے وہ چلہ، اور وہ جو 4 مہینے ہیں وہ بھی 3 چلے ہوتے ہیں، 40 ملٹیپلائڈ بائی 3. اور مجھے اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ ثابت ہے، میں کہتا ہوں میرے بھائی یہ سارا اجتہادی مسئلہ ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، چاہے 4 مہینے کے لیے کوئی جائے 7 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ جو منہج سکھا رہے ہیں وہ کتاب و سنت کا ہونا چاہیے، وہ بزرگ بابوں کی کتابیں نہیں ہونی چاہیے، وہ اللہ کی کتاب ہونی چاہیے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ یہ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تذکیر کروں، نصیحت کروں، ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے. فضائل اعمال، فضائل سنت، 14 ستارے یا الرحیق المختوم یا کسی اور کتاب کے ذریعے نہیں، اللہ کی کتاب کے ذریعے، القرآن کے ذریعے. تو اب وہ حکمت آ رہی ہے قتال کیوں کیا جاتا ہے، اور یہ قتال اگلی امتوں میں بھی رہا. اس کی ریزن کیا تھی؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اور اگر اللہ تعالی لوگوں کا بچاؤ نہ کرتا، بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، بعض کو بعض سے ٹکرا کر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یہ حالات و واقعات پیدا فرماتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں. اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یعنی غزوہ بدر تو پوری پلان ہوئی تھی. آپ سورۃ الانفال پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کروائی. مسلمان تو اس حق میں نہیں تھے، وہ تو ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے گئے ہوئے تھے. اس سبب کے ابو سفیان اور اس کے ماننے والوں نے مکے میں ان کی جائیداد غصب کی ہوئی تھی. اور سورۃ الانفال کے شروع میں 2 رکوع میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ یہ وعدہ کیا ان 2 میں سے ایک تمہیں دوں گا. اور جب وہاں پہ مکے میں خبر پہنچ گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ ٹوٹنے لگا تو ظاہر ہے ان کی پیسے پہ جب لات پڑنے لگی تو وہ فوج بنا کے آگے ہم حفاظت کریں گے. اب اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو ابو سفیان کا لشکر تمہیں مل جائے گا یہ فتح، یا پھر جو ہے وہ تلوار کے ساتھ لڑو ان کافروں کے ساتھ. تم تو 313,000 کے قریب ہیں اور سب کے سب لیس ہیں، ان کے ساتھ لڑو. اب مسلمانوں کا مشورہ یہی تھا کہ ابو سفیان کا لشکر ہی ہم لوٹیں گے، اسی لیے وہ تلواریں بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے ہوئے تھے. وہ بالکل ہی اتنے غریب نہیں تھے کہ گزرے. سعد ابن عبادہ جو 155 اصحاب صفہ کو کھانا کھلا رہے تھے، 4 تلواریں نہیں تھے مسلمانوں کو لے کے دے سکتے. تو تلواریں غربت کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ تو ڈنڈے لے کے ایک نہتے قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے جو سورۃ الانفال میں آتا ہے. ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا معجزہ دکھانا ہے، کیونکہ قتال جو ہے وہ حکمت ہے. اس امت میں عذاب استحصال کافروں کے خلاف جو ہے وہ قتال کی شکل میں مسلط ہوا ہے، یہ حکمت ہے.
اگلی امتوں پر جو عذاب آتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنگھاڑ کی شکل میں یا اسی طریقے سے سمندر میں ڈبوئے جانے کی شکل میں، ہمارے نبی کے کیس میں قتال جو ہے یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے کافروں پہ جو مسلط ہوا، عذاب استیصال. اور میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات. یہ ہے قتال کے پیچھے حکمت. قتال کا سٹیٹس اس امت میں وہ والا نہیں ہے جو اگلی امتوں میں تھا، یہ تو خاص سٹیٹس ہے اس امت میں قتال اور جہاد کا. تو مسلمانوں کا بھی ارادہ تھا نہتے کو، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ہم چاہتے تھے اس سے ٹکرائیں تاکہ ہم حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کریں. ظاہر ہے جب ٹکر کی ہو اور اس میں کوئی ایک جیت جائے تو جو اور ایک طرف بالکل نہتے ہوں اور دوسری طرف پورے لیس ہوں، اور نہتوں کا جیت جانا یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، معجزانہ طور پر ہوا. 5000 فرشتے مدد کو اترے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا. تو اللہ نے فرماتا ہے یہ ہم جنگیں کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ حالات و واقعات ظاہر ہے خدا کی طرف سے ہیں، یہ سارے تقدیر کے معاملات ہیں. تو وہ کیوں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا بچاؤ نہ کرتا، بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، بعض کو بعض سے ٹکرا کر، اگر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے حق اور باطل کی جنگیں نہ کرواتا تو کیا ہوتا؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو ضرور منہدم، گرا دی جاتی، منہدم کر دی جاتی عبادت گاہیں، وبیع اور گرجے، وصلوات اور معبد یہودیوں کے، ومساجد اور مسجدیں مسلمانوں کی، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ جن میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس طریقے سے یہ ٹکراؤ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو چیزیں بنائی گئی تھیں، چاہے وہ خانقاہیں تھی عبادت کی، چاہے وہ گرجے تھے، چاہے وہ معبد تھے عبادت کی جگہ، چاہے مسجدیں، یہ ختم کر دی جاتی. کیونکہ یہ جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ عیسائیوں کے گرجے ہوں، یہودیوں کے معبد ہوں، اسی طریقے سے خانقاہیں ہوں، یہ سب کے سب اپنے زمانے میں تو اللہ کے لیے بنائی گئی تھی. پھر وقت کے ساتھ ساتھ ڈیویشن آئی. ٹیمپل آف سلیمان جو ہیکل سلیمانی تھا، وہاں پہ بیٹھ کے حضرت زکریا علیہ السلام دعوت توحید دیا کرتے تھے. اسی خانقاہ کے اوپر پھر حضرت جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام بیٹھے. یہ خانقاہ سے مراد یہ آج کل کی یہ درباروں کو نہ سمجھیے گا، وہ الفاظ تو وہیں سے لے رہے ہوتے ہیں نا. خانقاہ سے مراد جہاں پہ بیٹھ، جیسے یہ بھی خانقاہ ہے دار ارقم جہاں پہ ہم یہ بیٹھ کے درس قرآن کر رہے ہیں، یہ بھی ایک خانقاہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خانقاہ بنائی ہوئی تھی دار ارقم کی شکل میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اصحاب صفا کا چبوترا تھا، وہ آپ کی خانقاہ تھی مسجد نبوی شریف، جہاں پہ آپ دعوت تبلیغ، یعنی اپنی عبادت نہیں کرواتے تھے وہ لوگ، بلکہ اللہ کی عبادت کا درس دیتے. یا تو اپنی عبادت کرواتے ہیں نا، اپنے پاؤں میں گرا رہے ہوتے ہیں اور پیسہ ان سے ہتھیار رہے ہوتے ہیں تاکہ اپنی گاڑیوں کے اندر، اور اپنے ٹشکرے جو بدماش قسم کے پالے ہوئے ہیں دہشت گرد شکلوں والے جو باڈی گارڈ ہیں، ان کی 2-2 کلو ایک وقت کا چھوٹا گوشت پورا کریں. یہ عید کے لیے یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں نے تو اللہ کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم حق اور باطل کا ٹکراؤ نہ کرواتے تو گرا دی جاتی تمام عبادت گاہیں، گرجے، معبد اور مسجدیں جو کہ اللہ کا ذکر کثیر جن میں کیا جاتا ہے. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. اللہ اس کی مدد کرے گا. یعنی اللہ کی مدد کی شرط یہ ہے کہ پہلے اللہ کی مدد کرو. لفظی ترجمہ تو ہے جو اللہ کی مدد کرے گا. اللہ کی مدد سے مراد اللہ کی دین کی مدد. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور غالب ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کوئی کمزور ہے، اس کو لوگوں کی ضرورت ہے. اس کی حکمت ہے، وہ غالب ہے، قوت والا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے وہ میرے لیے ایفرٹ پٹ کریں، میرے لیے جانے قربان کریں، پھر میں ان کو ہمیشہ کی جنتیں دوں. اچھا، اب آپ حکمت والی بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے. اسی لیے اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ جب کہیں پر آپ قبضہ کریں تو وہاں پر آپ عبادت گاہوں کو، گرجوں کو گرائیں. اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اسلامی حکومت میں بھی غیر مسلموں کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہوگی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں کس کامن ٹرم پہ بات کر رہا ہے کہ گرا دی جاتے گرجے بھی، یہ معبد بھی اور مسجدیں بھی، اگر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے ٹکراؤ نہ ہوتا. اور یہاں پر اللہ معافی دے، یعنی مسلمانوں نے دوسروں کی مسجدوں کو گرجے سمجھا ہوا ہے. یعنی امام احمد بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری، المتوفا 1921 عیسوی،
فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں مثل گرجا کے ہیں، ان میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب العیادہ ہے۔ جب قوم کے لیڈر اس قسم کے ہوں گے پھر عوام تو یہی ہوگی نا، پھر تو کوئی اونچی آمین کہے گا کسی مسجد میں تو بریلوی نے پھر اس کو مسجد سے مار کے نکالنا اور بعد میں مسجد دھونی ہی ہے نا۔ جب امام ان کا یہ کہہ کے گیا کہ مثل گرجا کے ہیں، ان کی مسجدیں مثل گرجا کے ہیں اور ان میں مسجد میں نماز بھی نہیں ہوگی، جبکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 خصوصیات ایسی دی ہیں، اور مسلم شریف میں آتا ہے 6 خصوصیات۔ یہ میں نے پوری حدیث مسئلہ نمبر 40 ختم نبوت والی جو قادیانیت کے اگینسٹ ریکارڈ کروایا تھا، خاتم اور خاتم کے فرق کے اعتبار سے، اس میں نے حدیث بتائی ہے۔ اس میں ایک خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، میرے امتی جہاں پر چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں، مسجد کے باہر بھی ادا کر سکتے ہیں، سڑک پہ بھی ادا کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ جگہ ناپاک نہیں ہے، جگہ پاک ہے، اور یقین اسی صورت میں ہے کہ جب آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے، یہ یقین نہیں ہے نا کہ ناپاک ہے تو وہ پاک ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی تحقیق کریں گے یہ پاک ہے یا نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کا آپ کو یقین نہیں ہے تو وہ پاک ہے۔ اس طریقے سے یہ جو کیچڑ ہوتا ہے سڑک کے اوپر یہ بھی پاک ہے، جب تک آپ کو یقین نہیں ہے کہ اس کے اندر گٹر کا پانی نہیں مل گیا، صرف شک سے نہیں، کیونکہ اس طرح دنیا کا نظام چل نہیں سکتا، لوگ اتنا وہم کرتے ہیں، اس طرح کا وہم تو نہیں ہے۔